السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے۔ 3-4 قسم کی آج بڑی ڈیولپمنٹس ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی آج اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹ اراکین کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا آج اجلاس ہوا۔ حقان عباسی اور احسان اقبال صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور پارٹی وہاں پر جو ہے وہ ڈیوائڈ نظر آئی، پارٹی میں واضح طور پر ڈویژن نظر آئی، اور وہاں پر لوگوں نے کھل کر اظہار کیا۔ اور سب سے پہلے صابر شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے وہ ایک بڑے قریبی اور وفادار ساتھی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مشرف دور میں قید و بند کی صحبتیں انہیں برداشت کی، لیکن پارٹی کے ساتھ وفاداری انہیں تبدیل نہیں کی، اور آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس وطن آنا چاہیے، کیونکہ ان کے واپس وطن نہ آنے سے جو ہے وہ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں، پارٹی کی جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں مطالبہ کیا صابر شاہ صاحب نے، آج انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، اور وہ جو ایک پورے ملک کی جماعت تھی وہ نہیں بن پا رہی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کے لیے انہوں نے آج واضح کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب کا بیانیہ اگر آگے لے کر اگر نہ چلے تو شاید پارٹی کو اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور صابر شاہ صاحب کی اگر بات اگر دیکھی جائے تو اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہی ایک پارٹی کا بیانیہ ہے، اور پوری پارٹی جو ہے وہ چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو یا پورے پاکستان کے اندر ہو، مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہی لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی پچھلے کچھ عرصے میں کہ وہ پارٹی کے اندر اپنی جگہ بنا سکیں اور اپنا ایک جو ان کا بیانیہ ہے، جو ان کا طرز سیاست ہے اس کو درمیان میں لا سکیں، لیکن لوگوں نے ان کی طرز سیاست کو، جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس کو رد کیا، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور بالآخر نواز شریف کا جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہی چل رہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اسی لیے پارٹی میں سب سے آگے ہو رہی ہیں، کیونکہ اکثر مسلم لیگ نون کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے، اس سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا مریم نواز کے جو بیانیے کی وہ تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے بیانیے کی سپورٹ نہیں کرتے۔ اسی لیے صابر شاہ صاحب نے آج واضح طور پر مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما تھے ان سے کہا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے، ادروائز پارٹی کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جن کا دنیا پوری کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ محسن شاہ نواز رانجھا جو ہیں وہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک شہباز شریف گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے مریم نواز کا۔ محسن شاہ نواز رانجھا جو ہے وہ مریم نواز کے گروپ کا حصہ ہیں، اور آج انہوں نے پوری پارلیمانی پارٹی کے لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں پر واضح کہا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وطن واپسی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب واپس اگر وطن اگر نہیں آتے تو یہ کافی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو بیماری کے بہانے یا بیماری کی وجہ سے وہ ملک سے باہر ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہر بندہ نہیں کر رہا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے علاج کی غرض سے، ان کے علاج کی غرض سے، اور واپس ابھی تک وہ نہیں آئے۔ پیچھے اپوزیشن لیڈر کا بھی عہدہ خالی ہے، وہاں پر بھی کافی مسلم لیگ نون میں آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے، کون آگے کون پیچھے، کون عبوری طور پر عہدہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن شاہ نواز رانجھا صاحب نے آج شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو تو ایٹ لیسٹ وطن واپس آنا چاہیے، تاکہ وہ واپس آئیں اور آ کر پارٹی کو لیڈ کریں، تاکہ پارٹی آگے چل سکے۔ اور جب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے آج جب یہ بات کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، تو کوئی ایک رکن اسمبلی، قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا جو رکن تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے ان کی حمایت نہ کی، اور سب نے کہا جی بالکل آنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور آ کر مسلم لیگ نون کو مزاحمتی سیاست شروع کرنی چاہیے، ادروائز پارٹی کا نقصان اس سے پہلے بہت ہو چکا ہے اور مزید اس کا نقصان ہوگا۔ تمام لوگوں نے محسن شاہ نواز رانجھا کا جو بیانیہ تھا، جو گفتگو تھی، اس کے ساتھ لوگ کھڑے رہے اور لوگوں نے حمایت کی کہ شہباز شریف صاحب کو واپس وطن آنا چاہیے۔ اچھا، وہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ MNA ہیں شیخ پورہ سے، تو میاں صاحب نے آج وہاں پر ببانگ دول انہوں نے کہا جی کہ اگر پارٹی کے 4 لوگوں نے اگر پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں، جو کہ وہ اکیلے کل نہیں ہیں 4 لوگ، اور وہ ظاہری بات ہے 4 لوگ کون ہو سکتے ہیں، پوری پارٹی کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان میں حقان عباسی بھی ہیں، ان میں خواجہ آصف بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اگر 4 لوگ اگر پارٹی کو اگر ہائی جیک کرتے ہیں، اگر پارٹی کے اگر فیصلے کرتے ہیں تو وہ اکیلے کل نہیں ہیں، اس سے پہلے پارٹی نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں اپنے بیانیے کی وجہ سے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی ہونی چاہیے، شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی ہونی چاہیے، اور پارٹی کے اندر جو مشاورت کا عمل جو ہے وہ تمام لوگوں کو اور تمام جو اراکین اسمبلی ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، ان کی گفتگو بھی سنی جائے، کیونکہ اگر صرف 4 لوگ اگر فیصلے کریں گے تو پارٹی کو اس کو نقصان ہوگا۔ اور واقعی دیکھا بھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ مسلم لیگ نون کو جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ ہوا ہے پارٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ روابط نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر پارٹی کے لوگوں کو اگر اعتماد میں لیا جاتا، اگر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اگر ان کو اگر ساتھ اگر لوپ میں اگر رکھا جاتا تو شاید آج مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ اس طریقے سے نہ ہوتی اور حالات یکسر تبدیل ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو چودھری نثار علی خان بھی ایک ہی رونر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پارٹی میں مشاورت کی کمی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد 4 لوگ تھے، فواد حسن فواد ہو گئے، پرویز رشید ہو گئے، عرفان صدیقی صاحب ہو گئے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد تھے، اور وہ جو لوگ تھے جو وہ بات کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب ان کی بات میں ہاں ملاتے تھے، باقی جو سینئر لوگ تھے ان کی بات کو مانتا ہی نہیں تھا، ان کی بات کو سنتا ہی نہیں تھا، اور یہی سب سے بڑا شکوہ تھا چودھری نثار علی خان کا، اور اسی لیے وہاں پر پارٹی میں لابنگ ہوئی، نواز شریف اور چودھری نثار کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور کھڑا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چودھری نثار علی خان بھی اپنی نشست ہار گئے، اور مسلم لیگ نون کو بھی ایک بڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کو سیٹ بیک ہوا، کتنا نقصان ہوا مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کے اندر، خصوصاً پنڈی بیلٹ کے اندر۔ اور یقین جانیے کہ آج بھی جو اراکین اسمبلی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کو دوبارہ پارٹی میں لے کے آنا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کا جو طرز سیاست ہے وہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ہو یا موجودگی میں ہو، وہ دبنگ قسم کی سیاست کرتے ہیں، کھلے عام سیاست کرتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مسلم لیگ نون کا ایک ایسا لیڈر ہو نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں جو کہ پارٹی کو صحیح معنوں میں آگے لے کر چلے۔ تو لہٰذا آج میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی آج واضح کیا، انہوں نے کہا کہ پارٹی کو آگے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا جو 4 لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کے فیصلے نہ مانے جائیں، باقی سب لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ تو یہاں پر تو آج لوگوں نے کھل کر گلے شکوے کیے پارٹی کی لیڈرشپ سے، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی واپسی کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مذمتی سیاست کی جائے، کیونکہ ابھی ہی وقت ہے مذمتی سیاست کرنے کا، ادروائز اگر معاملات اگر بہت آگے نکل گئے تو پھر شاید ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، اور مسلم لیگ نون جو آلریڈی اتنا زیادہ نقصان اٹھا چکی ہے پنجاب کے اندر، مرکز کے اندر، وہ اگر دوبارہ اگر کوئی ایسے صورتحال اگر بنتی ہے تو پھر پارٹی کو مزید اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری خبر یہ تھی کہ 2 دنوں سے خبر گردش کر رہی تھی، اور پچھلے کئی دنوں سے خبر گردش کر رہی تھی کہ کوئی مسلم لیگ نون کے کوئی پنجاب اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی بھی نظر تھی کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو کہ اس وقت عثمان بزدار کے کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے روابط کر رہے ہیں۔ تو بلاخر وہ جو کنسپرنسی جو تھی، ایک وہ جو تھیوریز گڑی جا رہی تھی، ان کو آج ان کا بھی رزلٹ آ گیا، اور نشاط ڈاہا صاحب، وہ جو ڈاہا صاحب ہیں وہ ایک ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، آج انہوں نے اتنی باتیں کر دی کہ شاید اس کے بعد میرے خیال میں ان کا اس پارٹی کے اندر مستقبل ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات یہ لگ رہے ہیں کہ شاید ان کا مستقبل نہیں ہے۔ اور ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب میں جو اراکین ہیں وہ اپنے پر تولنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی شدید ان کی خواہش ہے کہ جو نا چند لوگوں کی کہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں پر کوئی فنڈ زیادہ مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خاص ٹریڈنگ کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ورغلا کر یا ان کو دباؤ ڈال کر پارٹی میں لے کے جایا جا رہا ہے، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ڈاہا صاحب کا بقول ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ووٹ لے کر اسمبلی میں آئے، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے پٹواری کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے ایس ایچ او کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے ٹریفک کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے پانی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے گیس کا مسئلہ ہے۔ تو ڈاہا صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل لاجواب ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اوپر سے لیڈرشپ ہے وہ تو جا کے لندن جا کے بیٹھ گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تو کسی کو منہ لگاتی ہی نہیں ہے، کسی کو نہ کسی سے میٹنگ کرتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں، ان کا طرز سیاست ہی ایسا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب جیل کے اندر ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی بھائی کی عیادت کے لیے ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے، ہم تو یہاں پر بالکل بے یار و مددگار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کو ہمارا آگے ہے نہ کو ہمارا پیچھے ہے، نہ ہمارے کو لیفٹ ہے نہ ہمارے کو رائٹ ہے۔ عطا تارور جیسے بندے جن کو جمعہ 8 دن ہوئے، ان کے بقول یہ جو ان کی چاپلوسی کرتے تھے، بیگ اٹھاتے تھے، ان کو شاپر اٹھاتے تھے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی، وہ لوگ ہمارے اوپر تھوپ دیے گئے مسلم لیگ نون کے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو ڈاہا صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی میری طرف سے تو اللہ حافظ،
میں تو اس طرح کی سیاست نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ سیاست کروں گا اور نہ سیاست کر سکتا ہوں کہ کوئی اگر تھرڈ کلاس بندہ اٹھ کے اگر یا کوئی لو کیلیبر کا بندہ اٹھ کر اگر میرے اوپر اگر وہ آرڈر چلائے یا پارٹی کے فیصلے اگر تھوپ دے تو یہ تو ممکن ہو نہیں سکتا۔ وہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی، ان نے آج اپنے قائد جو نواز شریف صاحب تھے ان نے ان کو بھی سلیکٹڈ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ بھی سلیکٹڈ ہیں، وہ بھی لوٹے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب لوٹے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس کا فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب لوٹے ہیں کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب بھی لوٹے ہیں، تحریک انصاف کے اندر جو لوگ اپنی جو نظریاتی لوگ تھے ان کو چھوڑ کے جو بھی آئے تھے وہ سارے لوٹے ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی لوٹے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی لوٹے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں سارے لوٹے ہیں۔ ان کے بقول وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ لوٹے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیونکہ اپنی اپنی جماعتیں وہ چھوڑ کر وہ دوسری جماعت میں گئے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فوائد کے لیے، اور وہاں پر جا کے جو ہے نا وہ کنگ بن گئے اور کسی دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اب ڈاہا صاحب کی بات اگر مان لی جائے تو ان کے بقول 6 سے 7 جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے عثمان بزدار کے ساتھ، اور عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات عثمان بزدار نے نہیں کہا، عمران خان نے نہیں کہا، کسی اور شخص نے نہیں کہا، بلکہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جو ہے اب ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کی ریکویسٹ انہوں نے اس لیے کی کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا تعلق بھی وہاں سے ہے، ایک ان کا ضلع ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں عثمان بزدار صاحب کے سامنے جا کے اپنے کچھ مطالبات رکھے کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوام کے ایشوز حل نہیں ہو رہے، تو لہٰذا مہربانی کریں آپ بھی اپنے ضلع کے اوپر توجہ دیں۔ گو کہ آپ کی سیٹ ہم نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتی ہے، لیکن آپ اس ضلع کے آپ وہاں کے آپ بھی رہائشی ہیں، تو لہٰذا آپ کا بھی وہ ضلع ہے، تو آپ مہربانی کریں اور عوام کے مسائل کو حل کریں۔ اچھا یہ تو ان کا مدعا ہے۔ اب دوسری جانب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے فارغ کریں گے، ہم ان لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ بنتی ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈاہا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، نہ تو مجھے کوئی نوٹس 7 لوگوں کو بھیجے گا، نہ پارٹی سے فارغ کریں گے۔ ان سے بار بار جب سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ آپ سے کوئی آپ کے خلاف کوئی نوٹس لے گا، نہ آپ کو کوئی پارٹی سے نکالے گا، تو وہ کہتے ہیں بس کی وجہ کوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ڈاہا صاحب کو اور ممبر پنجاب اسمبلی جو دیگر ممبران جو ہیں ان سب لوگوں کو، پنجاب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا جو ایک جو ووٹ ہے نا، ایک جو ممبر ہے وہ اس وقت قیادت کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں اگر پنجاب کے اندر اگر کوئی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، پنجاب کے اندر اگر ماحول اگر سازگار بنتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اگر ان ہاؤس تبدیلی کی بات آتی ہے، گو کہ حقانہ آبادی صاحب واضح کر چکے ہیں، شاہد صاحب واضح کر چکے ہیں کہ نہ تو ان ہاؤس تبدیلی، نہ کوئی سیمی گورنمنٹ، نہ کوئی دوسری گورنمنٹ، نہ کوئی معاملات، نہ کچھ، صرف اور صرف ہمیں تو ایک نیا انتخاب چاہیے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا جی کہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو یو ٹرن نہیں لیں گے، تو یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال شاہد صاحب بھی اگر آنے والے دنوں میں اگر معاملات اگر اداروں کے ساتھ اگر مسلم لیگ نون کے اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ماحول سازگار ہو گیا ہے۔ تو اگر ماحول اگر سازگار ہوتا ہے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کو اراکین کی ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈاہا صاحب اور جو 7 جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی، ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی، ان کو پارٹی سے نکالے گی، یا ان کو یہاں بلایا جائے گا، ملاقاتیں کی جائے گی، رانا ثناء اللہ صاحب ملاقات کریں گے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت ہے، وہ ان اپنے اراکین اسمبلی کو کھونا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تمام لوگوں نے کہہ دیا جی کہ نواز شریف واپس آئے، شہباز شریف واپس آئے، پارٹی کی کمان سنبھالیں اور پارٹی کو آگے لے کے چلیں، ادروائز ہمیں نقصان ہوگا۔ ادھر اراکین اسمبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے کام بھی نہیں ہوتے، ہماری بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، حکومت کسی اور جماعت کی ہے، آپ کے کام شاید زیادہ نہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کا پارلیمانی سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کے جو اراکین کو فنڈز یا تو دیے نہیں جاتے، یا دیے جاتے ہیں تو بہت کم دیے جاتے ہیں۔ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے روایت قائم کی تھی 2008 کی حکومت میں کہ انہوں نے لوگوں کو فنڈ دیے تھے، اپوزیشن کا اراکین کو بھی۔ ویسے رواج یہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کا اور دیگر جماعتوں کا۔ تو بہرحال اب وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب رابطہ بالکل نہیں کرتے، وہ تو بیمار ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں بیماری کے بہانے۔ اور ڈاہا صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں، سیر تفریح کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور سیر تفریح کیونکہ جس دن سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں وہ ایک دن بھی ہاسپٹل میں جا کے نہیں رہے، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو علاج ہو رہا ہے وہ اپنے گھر میں علاج ہو رہا ہے، ان کا علاج یہی ہونا تھا۔ اور مقتدر جو حلقے ہیں، جو سینئر صحافی ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں،
ان کے خیال میں جب ماحول سازگار ہوگا تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، پلیٹلیٹس بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب آئیں گے تو سیدھے جیل چلے جائیں گے، اور جب جیل سے نکلیں گے تو ایک نیا سیاسی لیڈر سامنے آ جائے گا، اور ایک نئی صورتحال سامنے ہوگی، اور ایک پاکستان کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی، اور حکومت بھی اس وقت تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو ہر لوگوں کی اپنا پرسپشن ہے، لوگوں کا اپنا تجزیہ ہے، اس پہ ہم کو رائے نہیں دے سکتے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک یہ جو کافی دنوں سے کیاسری جاری تھی کہ لوگ اپنی پارٹی قیادت سے نالاں ہیں، یہ بالکل واضح ہو گیا۔ لوگ ناراض ہیں پارٹی کی قیادت سے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب واپس فی الفور وطن آئیں، اپنی پارٹی کی جو ورکرز ہیں ان کی قیادت کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں تاکہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان نہ ہو۔ لوگ جب میاں نواز شریف صاحب جب لاسٹ این آر او کر کے جب ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت بھی جو صورتحال تھی آج بھی وہ صورتحال ہے کہ یہ جب برا وقت آتا ہے تو اپنی تمام جو لو لیول کی جو قیادت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جب اچھے حالات جب ہوتے ہیں، حالات جب سازگار ہو جاتے ہیں تو پورے خاندان کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اور سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے اس کے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ان کی قیادت دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی، کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا معاملات نہیں ہوتے۔ اب معاملہ ہے جی شاہد حقان عباسی صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے فواد چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی اسپیکر سے کہ بھائی بلاؤ ان کو واپس، کوئی طریقہ کار اختیار کرو، نہیں تو اس کو چینج کرو اپوزیشن لیڈر کو۔ تو اب مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں نے مل کر ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ کیوں نہ شہباز شریف صاحب سے بات کی جائے اور ایک ڈپٹی اپوزیشن لیڈر لے لیا جائے اپنی ہی پارٹی کے اندر سے، جو کہ شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں معاملات کو ڈیل کرے۔ اس کے لیے دو نام دیے گئے۔ خواجہ آصف صاحب کے حامی جو تھے ان کی زیادہ جو خواہش تھی کہ جو چند لوگ ان کے ساتھ ہیں تو کہ خواجہ صاحب کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ اچھا، شاہد حقان عباسی صاحب بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی بھی اپنی سٹینڈنگ ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اس وقت جو معاملات دیکھ بھی رہے ہیں وہ دیگر جماعتوں سے، حکومتی اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ایم کیو ایم کے ساتھ، اور دیگر جو معاملات سارے ہیں وہ اس وقت شاہد حقان عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر 95% لوگوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف تو نہیں ہو سکتا، خواجہ آصف کو تو عہدہ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی کچھ غلط بیانی کی، کچھ قیادت کی باتیں ادھر کی ادھر کرا کے ہمیں اس نے فوراً کروا دیا، بل کی حمایت کرنے کا کہہ دیا، اس کو بحث بھی نہیں کرنے دی، اور قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے، خواجہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، لہذا خواجہ صاحب تو ان کو منظور نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف صاحب کیوں منظور نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو زیادہ تر معاملات جو خراب ہوئے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے ہی میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے جو گروپ کے بندے تھے ان کو ملا کر ان کو بلایا، پھسلایا، ان کو باتیں چیتیں کی، اور یہ کہا جی کہ چودھری نثار علی خان میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں جو پرانے جو ایک دوسرے کے وفادار ساتھی تھے، دوست تھے، مشکل اچھے اور برے وقت کے جو ساتھی تھے وہ دونوں دور ہو گئے، دونوں کو اپنی جنگ نقصان ہو گیا، جس کا ہم نے کر دیا، بار بار ذکر کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ان کا۔ تو اس وجہ سے پارٹی کی جو قیادت جو ہے اس وقت ملک میں جو چاروں صوبوں کے اندر، اور جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور جو اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر چودھری نثار علی خان اس وقت اگر گراؤنڈ میں اگر ہوتے تو شاید مسلم لیگ نون کی سیاست کا کچھ رخ ہی کچھ اور ہوتا، کیونکہ اب مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ اپنی پیک نہیں پکڑ رہی، وہ اوپر نہیں جا رہی، بلکہ وہ بس سسٹین کر رہی ہے، اور یہی گو کی پالیسی ہے کہ شہباز شریف صاحب آ جائیں، نواز شریف صاحب بیمار ٹھیک ہو جائیں، ان کے پلیٹلیٹ جگہ پہ آ جائیں، شہباز شریف واپس آ جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے۔ تو بہرحال لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب کا جو نام ہے اس کے اوپر فائنل ہو چکا ہے کہ اگر صورتحال بنتی ہے، اگر نواز شریف صاحب اگر اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اور اگر حکومت، اگر اسپیکر صاحب خصوصاً ان کا استحقاق ہے یہ، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر حقان عباسی صاحب کو ہی ان کی جگہ، جب تک شہباز شریف صاحب نہیں آتے، اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے وہ شاہد حقان عباسی صاحب ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھی مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے 3-4 اہم خبریں